سنن ابن ماجہ، امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی، ولادت 209 ہجری، وفات 273 ہجری۔ سنن ابن ماجہ کے آخر میں کتاب الزہد باب صفت الجنہ، اس کے تحت آخری حدیث لائے ہیں۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و احمد بن سنان قالا حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا له منزلان، منزل فی الجنہ ومنزل فی النار، فاذا مات فدخل النار ورث اہل الجنۃ منزلہ فذلک قولہ تعالی اولئک هم الوارثون۔ حضرت امام ابن ماجہ رحمہ اللہ تعالی سنن ابن ماجہ کی جو آخری حدیث لائے ہیں باب و صفت الجنہ کے تحت 14 احادیث ذکر فرمائی ہیں، اور یہ آخری حدیث ہے جو میں نے آپ کی خدمت پہ تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی آیت اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون، اس آیت کی گویا تفسیر بیان فرمائی ہے جس میں مومنین کو جنت کا وارث قرار دیا گیا ہے۔ تفسیر کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جنت میں 2 ٹھکانے تیار فرمائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ہر شخص کے لیے 2 ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ جب انسان ایمان لا کر نیک اعمال کرتا ہے تو جنت والے ٹھکانے کو پاتا ہے، ایمان نہیں لاتا تب بھی جہنم میں جاتا ہے، ایمان لاتا ہے اعمال برے ہوتے ہیں تو کچھ وقت کے لیے جہنم میں جاتا ہے۔ بال اس کے ٹھکانے 2 ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں۔ تو جب انسان ایمان نہ لایا اور جان بوجھ کر اپنے اختیار سے کفر اختیار کیا تو جہنم میں چلا گیا۔ تو جو شخص جنت میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنا ٹھکانہ بھی دیتے ہیں، اور یہ شخص جس کا ٹھکانہ جنت میں بنایا تھا، اس نے کفر اختیار کیا، وہ ٹھکانہ نہ لے سکا، یہ ٹھکانہ بھی اللہ جنتی کو دے دیتے ہیں۔ تو چونکہ یہ مکان اس کو بغیر کسی محنت کے ملا ہے، اس لیے اس لوگ وراثت کے لفظ سے تعبیر فرمایا کہ جنتی لوگ ہی جنت کے وارث ہوں گے، اور بغیر محنت کے ان کو یہ ٹھکانے بھی ملیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی جنتی بنائے، ایمان عطا فرمایا اس پر باقی رکھے، اللہ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ جنت میں داخلہ بغیر حساب کے عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔